دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے؟ جی ہاں، یہ جان کر آپ کو حیرانی ضرور ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے پاس ایک عالیشان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوٹل ہے؟ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صدق نیت کا نتیجہ ہے۔ دوستو یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت ہوئی۔ وہیں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بر روما یعنی روما کنواں تھا۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ تبھی حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے اس یہودی نے کنواں بیچنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ وہ یہودی لالچ میں آیا، اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں میں فروخت کریں گے، اس طرح مجھے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ تو اس یہودی نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دی۔ لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی کا آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ آدمی رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ دوستو وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازیں سعودی کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1500 کے قریب ہو گئی۔ یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ وزارت زراعت یہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی، یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ مل گیا جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوتا ہے، باقی آدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ دوستو اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے انفاق کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور اس میں ایسی برکت عطا کی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا۔ اور دوستو فی الحال آج اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔